اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح میں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے یہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تم اللہ کی طرف نصیحت والی سچی پکی توبہ کرو۔ نصیحت والی توبہ سے مراد یہ ہے کہ اس طرح کی توبہ کہ آنے والے وقت میں کوئی گناہ کا دوبارہ ارادہ نہ ہو تمہارا، پچھلے گناہوں پر شرمندگی، ندامت اور غم دکھ ہونا، اور آئندہ کے لیے پختہ ارادہ کرنا کہ کوئی گناہ ارادتاً نہیں کروں گا، یہ اپنے ساتھ اللہ کے ساتھ عہد کرنا، اسے نصیحت والی توبہ کہتے ہیں۔ اور توبہ کہتے بھی اسے ہیں، یہ نہیں ہے کہ بندہ اللہ کے ہاں دعا مانگ رہا ہے، توبہ کر رہا ہے اور ایک دو آگے اس طرح کے معاملات ارادہ کیا ہوا ہے، فلاں کے ساتھ یہ شر کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، کئی گناہوں کے آگے ارادے اس وقت بھی دل میں موجود ہیں اور وہ توبہ کر رہے ہیں، تو ایسی توبہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ توبہ وہی ہوتی ہے جو نصیحت والی ہو۔ فرمایا کہ سچی پکی نصیحت والی توبہ کرو کہ آئندہ کے لیے اگر کچھ سوچا ہوا تھا اس پر بھی اللہ کے ہاں استغفار کر کے اس ارادے کو ختم کرو اور پختہ ارادہ کرو کہ آئندہ کے لیے ہم اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں کریں گے۔ ہاں کوئی ہو جانا یہ الگ ہے، لیکن دوبارہ کچھ ہو گیا وہ الگ ہے، اس کی دوبارہ پھر معافی ہے۔ یہ نہیں کہ توبہ کرتے ہوئے ہم اس وقت بھی ہمارے دل میں ارادہ ہو کہ ہم نے فلاں فلاں کرنا ہے، نہیں۔ فرمایا نصیحت والی سچی پکی توبہ یہی ہے، جب تم نصیحت والی سچی توبہ کرو گے، آئندہ کے لیے گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ کر لو گے، تو عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، پھر فرمایا کہ ان قریب تمہارا رب تمہارے پچھلے تمام سیئات گناہ جو ہیں ان کو معاف فرما دے گا۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور وہ تمہیں داخل کرے گا ایسے باغات کے اندر جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں۔ وہ تمہارے لیے اس نے ایک ٹھکانہ بنا رکھا ہے، خوبصورت جنت، باغات ہیں، ان کے نیچے نہریں چل رہی ہیں۔ اور فرمایا کہ اس نہر اپنا اس باغات کے اندر وہ رب تعالیٰ تمہیں داخل فرما دے گا اگر تم نصیحت والی سچی پکی توبہ کرے ہوئے تھے۔ ایسا نہیں کہ زبانی کلامی کہہ دیا، توبہ استغفار کہہ دیا، یا صرف لفظ توبہ کہہ دیا، نہیں، بلکہ پختہ ارادہ ہو، پچھلے گناہوں پہ شرمندگی ہو، کبھی آنسو بھی آ جائیں تو یہ کمال ہوتا ہے۔ جب آنسو آ جائے نا گزشتہ گناہوں پہ تو رب تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ انبیاء کا طریقہ کس طرح کا تھا؟ اچھا یاد رکھیں کہ جب بھی توبہ استغفار کرے نا، اپنے پچھلے گناہوں کو سامنے رکھ کے شرمندہ ہو کے اللہ کے ہاں توبہ کرتے ہوئے، اے رب تعالیٰ مجھ سے یہ خطا ہو گئی، میں نے ظلم کیا اپنی جان پہ، تو مہربان ہے، تو پاک ذات ہے، تو معاف کرنے والی ہے، تو غفور الرحیم ہے، اس کے اس طرح کے وصف، اللہ کے صفاتی نام سامنے رکھ کے اس کو پکاریں، شرمندہ ہو کے اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کے، تو رب تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اور آئندہ کے لیے پختہ ارادہ ہو کہ میرے مالک آئندہ کے لیے مجھ سے یہ خطا نہیں ہوگی۔ جس طرح کے انبیاء کے متعلق قرآن پاک کے اندر کئی اس طرح کی وضاحتیں آئی ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، تو ایک سمجھے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک ناراضگی کا اظہار تھا، ٹھیک ہے نا۔ انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان سے خطا سرزد نہیں ہوتی۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ دو طرح کے کام ہیں، ایک طرح کا کام وہ بھی مناسب تھا، دوسرا بھی بہتر تھا، لیکن اس سے بہتر دوسرا تھا، انبیاء نے پہلا کر لیا کسی نبی نے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوچھ ہوتی ہے، ہمارے لیے اس پر بھی اجر ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے کوئی بہتر کام سمجھ کے کیا، یا جس طرح کے مجتہدین گزرے
انہوں نے کوئی شرعی مسئلے کی وضاحت کی، انہوں نے اپنی تحقیق کے مطابق وہ مسئلہ ٹھیک بیان کیا، لیکن شرعی طور پہ وہ ٹھیک نہ تھا، رب تعالیٰ ان کو بھی اجر عطا فرمائے گا ایک۔ لیکن انبیاء کے لیے یہ معاملہ نہیں ہے۔ اللہ کا کوئی بھی نبی جب بھی کوئی عمل کرے گا، اس سے بہتر اور طریقہ تھا، اس بہتر طریقے کو نہیں اپنایا، انبیاء سے پوچھ ہو جاتی ہے کہ تم سے یہ کیوں ہوا، تم نے یہ کیوں کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ ہوا تھا، قوم نے بات مانی نہیں، آپ نے فرمایا اب عذاب کا انتظار کرو، تمہاری طرف عذاب آنے والا ہے، اور وہ عذاب بالکل آنے والا بھی تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام، اور یہ نبیوں کا طریقہ ہوتا ہے، جب کوئی عذاب اللہ کی طرف سے آنے والا ہوتا ہے، رب تعالیٰ حکم دے دیتے ہیں نبی کو کہ تم اس بستی سے باہر چلے جاؤ، یہ قوم ماننے والا نہیں ہے، تم باہر چلے جاؤ، اب ان پر عذاب آنے والا ہے، ان کی گرفت ہونے والی ہے۔ یہ اصول اور طریقہ رہا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم میں موجود تھے اور انہیں علم ہو گیا تھا کہ بس ان قریب عذاب آنے والا ہے اس قوم پہ۔ آپ نے قوم کو کہہ دیا کہ تم پر ابھی عذاب آنے والا ہے، یہ کہہ کر آپ چلے گئے۔ اللہ کی طرف سے ابھی حکم نہیں آیا تھا کہ اے یونس تو اس قوم سے نکل جا اور اس بستی سے باہر ہو جا، حکم نہیں آیا تھا، لیکن یہ یقین تھا کہ ابھی ان قریب عذاب آنے والا ہے۔ اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہوا تھا، یونس علیہ السلام باہر نکل گئے۔ رب تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، مچھلی نے آپ کو نگل لیا مکمل، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ کئی دنوں تک پھر مچھلی کے پیٹ میں رہے، تو مچھلی کے پیٹ کے اندر جا کے آپ جو اس یعنی مسٹیک پہ رب تعالیٰ کے اذن سے پہلے آپ چلے گئے تھے، اس پر آپ نے جو دعا کی اور اللہ کے ہاں توبہ کی جس انداز سے، وہ آپ خوب جانتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کوئی معبود نہیں تیرے سوائے اللہ، تو ہی عبادت کے لائق ہے، سبحانک تو پاک ہے، تو ہر معاملہ سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں نے اپنے اوپر ظلم کر دیا یہ کہ تیرے آرڈر سے پہلے میں اس بستی سے باہر چلا گیا۔ یہ ہوتا ہے طریقہ، اپنی ذات کو اللہ کے سامنے اس قدر جھکا کے، اپنی اس خطا کو سامنے رکھ کے، رب تعالیٰ کو پاک کہہ کے، رب تعالیٰ کے خاص اوصاف کو بیان کر کے، پھر اللہ کے یہاں توبہ کرنا رب تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر یونس یہ نہ کہتے تو پھر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے اس دن نکلتے جب قبروں سے لوگوں نے اٹھنا تھا۔ یہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں اے یونس اگر تو یہ کلمات نہ کہتا، ان کلمات کی وجہ سے تیرے رب نے تجھے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا، اگر یونس علیہ السلام یہ کلمات نہ کہتے تو یہ قبروں سے اٹھنے والے لوگوں کے ساتھ اس مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلتے۔ اس قدر ناراضگی کا اظہار رب تعالیٰ نے فرمایا۔ اور ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے، کچھ تصوف کے دعوے دار طبقہ وہ کہتے نہیں یہ آیت نہیں پڑھنی، یہ بڑی گرم آیت ہے۔ خدا کا نام لے یار، یہ کس طرح گرم آیت ہے؟ یہ تو توبہ کرنے کا ایک بہترین الفاظ ہیں توبہ کے لیے، اور یہ کرنے چاہیے کہ اے پروردگار تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ذات ہے، تو اس سے کوئی اس طرح کی مسٹیک، ہم تو انسان ہیں، ہم سے گناہ ہونے والا ہے، اور اپنے گناہوں کو سامنے رکھیں تو ہم نے اپنی جان پر جس قدر ظلم کیا اور کس نے کیا ہے، تو اپنی دعاؤں کے اندر خاص طور پہ ان الفاظ کو دہرایا کریں بار بار۔ اور جو بھی فرمایا یہ بلکہ ایک بخاری کے اندر یہ روایت ہے کہ جو بھی یونس علیہ السلام کی دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتا ہے نا، تو رب تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو یونس علیہ السلام کی اس دعا کو اکثر تنہا جب بھی آپ اکیلے بیٹھ کے رب سے مانگ رہے ہیں نا، اس وقت جب توبہ کر رہے ہیں اس وقت اس دعا کو خاص کریں، اے مالک تو ہی معبود ہے، تو پاک ذات ہے، ہم نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے، دنیا کی حرص ہوس کے حوالے سے، جھوٹ فریب کے حوالے سے، کیا کچھ ہم نے اپنی زندگی، کون سا ایسا گناہ ہے جو باقی رہتا ہے جو ہم سے نہیں ہوا؟ تو پھر یہ جو کہا جا رہا تھا نہیں اس کا ورد نہیں کرنا، یہ بڑی گرم ہوتی ہے، فلاں ہوتی ہے، عجب بات ہے یار، کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ جتنی حد تک ہو سکے یہ توبہ کے لیے بہترین الفاظ ہیں، اور رب تعالیٰ ان الفاظات کو قبول فرما کے بندے کی توبہ قبول کر لیتا ہے، پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے، زبانی کلام ہی نہیں توبہ، یا وہ قوالی نہیں لگا دیں توبہ میری توبہ، بس صبح نماز بھی پڑھی کوئی خبر نہیں ہے، دکانوں پہ اکثر لگی ہوتی ہے، ہمارا طریقہ آ چکا ہے نا، میں اکثر یہ بات کرتا ہوں
ہمارے یہ انداز ہے توبہ کا، اللہ کو راضی کرنے کا۔ اس طرح ہوتا ہے نا کہ احسان کیا جاتا ہے کہ بس وہ قوالی لگا دی، صبح اٹھے، کیسا انداز تھا، دکان پہ ملاوٹ کر رہے ہیں، ادھر لگی ہوئی توبہ میری توبہ، یہ ہماری توبہ ہو رہی ہے۔ ہم اس طرح کے الفاظ، اس طرح کی قوالیاں لگا کے ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں، رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ رب تعالیٰ میرے اور آپ کے دلوں کی حقیقت جانتا ہے کہ یہ بندہ کیا چاہتا ہے، یہ کس طرح کی طبیعت رکھتا ہے۔ یا زبانی کلام اس طرح کے لفظ ایک دوسرے کے سامنے کہہ کر دھوکہ دے سکتے ہیں، رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ رب تعالیٰ ہمارے دلوں کی حقیقت کو جانتا ہے، اسے خبر ہے کہ یہ کس قدر ذوق کے ساتھ، کس قدر یہ چاہت کے ساتھ، کس قدر یہ نصیحت والی توبہ کر رہا ہے۔ یہ الفاظ کا کوئی مطلب نہیں بنتا، توبہ میری توبہ، یہ الفاظ بے فائدہ، یاد رکھیں۔ فائدہ تب ہوگا جب ہم اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کے گڑ گڑا کے آئندہ کے لیے گناہ سے بچنے کا پختہ ارادہ کر کے توبہ کریں گے نا، تب یہ توبۃ النصوح کہلائے گی، اور رب تعالیٰ ہمارے پچھلے سارے گناہ مٹا دے گا، اور پھر ان قریب اس نے ہمارے لیے باغات تیار کر رکھے۔ فرمایا وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، وہ ایسی خوبصورت جنت ہے کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس کا حسن کیسا ہے۔ حالانکہ اس رب تعالیٰ نے دنیا جہان، اس دھرتی کو کتنا خوبصورت بنایا، مختلف علاقوں کی سیر کرتے ہیں آپ، کس قدر حسین و جمیل ہے یہ کائنات۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں اس کائنات کے سارے حسن و جمال کو جمع کر کے پھر سوچو کیا جنت اس طرح ہوگی؟ غلط کہہ رہے ہو، تم تصور میں لا بھی نہیں سکتے کہ جو رب نے تمہارے لیے باغات تیار کر رکھے، جو جنت ہے جس کے اندر حور و غلماں ہیں، جس کے اندر بڑے بڑے محلات ہیں اور اس میں تخت ہیں اور نہریں چل رہی ہیں، اس کے اندر کس قدر آرام و سکون ہے، کس قدر عیش و عشرت ہے، کس قدر وہ خوبصورت اور نور سے بھری وہ جنت ہے، تم سوچ نہیں سکتے۔ تم جس حد تک اس کے حسن و جمال کے متعلق سوچو کہ اس قدر خوبصورت، فرمایا یہ بھی غلط ہوگا، اس قدر بھی نہیں، وہ اس سے بھی بہت آگے ہے۔ تو وہ کن لوگوں کے لیے؟ جو لوگ اچھی زندگی گزار کے گئے، جو لوگ توبہ کرتے رہے، جو لوگ اپنے رب کے احکام کے مطابق چلتے رہے، جنہوں نے کسی پر ظلم و ستم نہیں کیا، جو حقوق اللہ، حقوق العباد کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتے رہے، رب تعالیٰ ان کو پیار بھی دے گا، جنت بھی عطا کرے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت کے دن کو اپنے سینے سے لگائیں گے۔ دعا ہے پروردگار مخلصانہ انداز میں اسلام کا صحیح مزاج سمجھ کر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔